حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چند لوگوں کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے ایسی باتیں کہی جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے، اور ابو بکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار ثور تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کچھ دیر پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہو اور کچھ دیر میرے آگے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تلاش کرنے والا نہ آ جائے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور پھر مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہی بات ہے۔ جب یہ دونوں حضرات غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا، پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سوراخ ابھی صاف نہیں کیے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ٹھہریں، میں سوراخ بھی صاف کر لوں۔ چنانچہ اندر جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا، پھر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، حضرت ابو بکر کی یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں تشریف لے گئے اور قریش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے تو اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی ناگوار بات نہ دیکھنی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے ابو بکر، مت ڈرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے ان سے یہ بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالے گا تو وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا ان آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے والد حضرت عازب رضی اللہ عنہ سے 13 درم میں ایک زین خریدی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عازب سے کہا کہ اپنے بیٹے برا سے کہو کہ وہ یہ زین میرے گھر پہنچا دے۔ حضرت عازب نے کہا، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے چلے تھے اور آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ پھر میں برا سے کہوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم غار سے شروع رات میں نکلے اور ساری رات چلتے رہے، پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے، پھر اگلی رات چلتے رہے حتیٰ کہ اس سے اگلا دن ہو گیا اور دوپہر ہو گئی اور گرمی تیز ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے جہاں ہم ٹھہر جائیں، تو مجھے ایک چٹان نظر آئی۔ میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باقی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر کیا اور آپ کے لیے ایک پوستین بچھا دی، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
ذرا لیٹ جائیں۔ چنانچہ آپ لیٹ گئے۔ پھر میں نکل کر دیکھنے لگا کہ کوئی تلاش کرنے والا ادھر تو نہیں آ رہا، تو مجھے بکریوں کا ایک چرواہا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ اے لڑکے، تم کس چرواہے کے لڑکے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں نے پہچان لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ دودھ مجھے نکال کر دے سکتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں یوں دودھ دینے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں دے سکتا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کی ٹانگیں باندھی، پھر اس نے اس کے تھن سے غبار کو صاف کیا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے غبار کو صاف کیا۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا دودھ نکال کر دیا۔ میں نے پیالہ میں پانی ڈالا جس سے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ پی لے۔ آپ نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ مکہ والے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جہشم کے علاوہ اور کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈھونڈنے والا ہم تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ سراقہ جب ہمارے اور قریب آ گیا، یہاں تک کہ 1 یا 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈھونڈنے والا ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے، اور میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے یہ بد دعا کی، اے اللہ آپ ہمیں اس سے جیسے چاہیں بچا لیں۔ تو ایک دم اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک زمین میں دھس گئے، اور وہ اپنے گھوڑے سے کودا اور کہا اے محمد، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں وہ مجھے اس سے نکال دے۔ اللہ کی قسم، مجھے پیچھے جتنے ڈھونڈنے والے ملیں گے میں ان سب کو آپ کے بارے میں مغالطہ میں ڈال دوں گا، اور آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ اور یہ میرا ترکش ہے، آپ اس میں سے ایک تیر لے لیں۔ فلانی جگہ آپ میرے اونٹوں اور بکریوں کے پاس سے گزریں گے، آپ یہ تیر دکھا کر جتنی بکریوں کی آپ کو ضرورت ہو لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اس مصیبت سے خلاصی پا کر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے، اور میں آپ کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ لوگ راستے کے دونوں طرف چھتوں پر چڑھ گئے، اور راستے میں خادم اور بچے دوڑے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ مدینے کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنے، تو حضور